ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کرتا یہ ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اس ولی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کبھی کبھی میری قوم کے جوانوں کو بھی تردد ہوتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ بھیڑ کیوں لگتی ہے؟ تو ولی کی تو وصال کے بعد بھیڑ لگتی ہے، وصال سے پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے۔ وصال سے پہلے فرشتوں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس ولی کے پاس، اور وہ ولی کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت اور تفاسیر کے حوالے سے اس پوری حدیث کے مضمون کو اختصار سے پورا کر کے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، اور ثم استقاموا، وہ استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات عام مسلمانوں کو کہ مسلمان استقامت کے ساتھ کہاں ڈٹا ہے دین پر۔ ہم تو سودے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو دو کوڑی کے لیے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں سٹے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، جوے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ سود بھی کھاتے ہیں، حرام کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ باب مخالف کتنی تیز چلے، وہ قتل ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، وہ قیدی ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر زنا کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھنا تو گوارا کرتا ہے مگر حرام لقمہ حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ جان دینا گوارا تو کر سکتا ہے لیکن دین سے ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین، اور یہ استقامت فی الدین وہ منزل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامتوں پر استقامت کا درجہ بڑا ہوا کرتا ہے، یعنی ہزاروں کرامتیں اس منزل پر نہیں لے جا سکتی، استقامت جس مقام پر لے کر کے جاتی ہے، دین پر استقامت فی الدین جس مقام پر لے جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ یہ ملائکہ جو ہے عربی میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع پہلے واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع قلت، پھر جمع کثرت۔ تو یہ جمع قلت کا بھی صیغہ نہیں ہے، اس لیے کہ جمع قلت یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور زبانوں کے اندر واحد اور جمع باقی بات ختم ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع قلت، جمع قلت کے بعد جمع کثرت، یعنی جب واحد مطلب ایک، تثنیہ مطلب دو، اور جمع قلت مطلب دو سے زائد اور 10 سے کم، اس کو کہتے ہیں جمع قلت۔ اور پھر جمع کثرت یعنی اب حد ختم ہو گئی، کتنے بھی بے شمار۔ تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دو فرشتے اس کے پاس نہیں آتے ولی کے پاس، اس کی موت سے پہلے فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے، اور آ کر کے اس ولی سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ سبحان اللہ۔ گھبرانا مت، خوف مت کھانا، دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، مطلب اللہ کی جنت میں تو جائے گا، یار کا دیدار کرے گا، خدا کے جلوے دیکھے گا، وصل کی لذتیں حاصل کرے گا، خدا سے کلام کا شرف حاصل کرے گا، وہ ساری نعمتیں فرشتے گنواتے رہتے ہیں۔ تو وہ ولی جو اب تک کے خدا کو بے دیکھے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر سنتا ہے، خدا کے وصل کے پیالوں کو پینے کی بات سنتا ہے، خدا کے تقرب کی بات سنتا ہے، خدا کو بے حجاب دیکھنے کی بات
بات سنتا ہے تو وہ خود بے چین ہو کر حالت شوق میں کہتا ہے فرشتوں یہ جو یار کا ذکر کر رہے ہو تو یہ ملے گا کب؟ تب فرشتے کہتے ہیں جب تم موت کی لذت کو چکھو گے اس وقت تمہیں یہ مرتبہ نصیب ہوگا۔ تو تب وہ ولی پھر خود کہتا ہے فرشتوں دیر کس بات کی ہے، پھر ذرا جلدی کرو۔ پہلے ولی موت کے لیے شوق کرتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ولایت ہے، یعنی کہ جب تک ولی دنیا سے جانا نہ چاہے اس وقت تک قدرت بھی اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ مقام ولایت ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث شرح کے ساتھ اور تفاسیر کی مدد سے پیش کیا۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت ہمارے لیے اسلامی فریضہ ہے، اور پھر ولی سے محبت کرنے والا بھی خدا کا محبوب بنتا ہے۔ جو اللہ کے دوست سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا۔ اور جو ولی سے دشمنی کرے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی سے محبت کرو تو خدا کے محبوب ہو جاؤ گے، اور اگر ولی سے دشمنی کرو گے تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب بتائیں جو قوم محلے کے کارپوریٹر اور پہلوانوں سے نہیں جیت سکتی، کیا وہ قوم اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ امت مسلمہ کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ قوم کچلتی کیوں ہے، یہ قوم پھسلتی کیوں ہے، مسلم بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، مسلم بستیاں بے گورو کفن تڑپ کیوں رہی ہے، یہ سسکتی ہوئی قوم کیوں ہے، یہ خدا کی رحمت کی طلبگار امت خدا کی رحمت سے محروم کیوں کر دی گئی ہے؟ کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ دلوں کے اندر ولیوں سے عداوت ہو گئی، ہیروں سے محبت ہو گئی، ولیوں سے عداوت ہو گئی، دنیا داروں سے محبت ہو گئی، ولیوں سے عداوت ہو گئی۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی کبھی کبھی دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ جا کر ملتا کیا ہے، لوگ کیوں جاتے ہیں؟ مسجدوں میں بھی تو جانا چاہیے، اور بے شک مسجد میں جانا چاہیے۔ ہمارے کسی ولی کا آستانہ مسجد سے ہٹ کر نہیں ہے۔ قریب نواز کا آستانہ 3 مسجدوں میں گھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مخدوم سمنا کا آستانہ کئی مسجدوں میں گھرا ہوا ہے، بابا قطب کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے، نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے، غوث پاک کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے۔ ہمارے آستانے سب مسجد سے لگے ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو آرام کر رہے ہیں وہ مسجد سے لگے ہوئے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ مسجد سے ہمارا تعلق اتنا قریب ہے، مسجد کے بغیر تو آستانوں پہ جانا قبول ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ولی کے آستانے میں جا کے ملتا کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے۔ تو آئیے اس پہ بھی بخاری شریف کی اور سیاق سے ایک حدیث پیش کریں۔ اس کو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن پھر اس کو آپ میرے عنوان کے تحت سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے۔ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے۔ حدیث کو آپ جس اینگل سے اسٹڈی کریں گے آپ کو حدیث میں وہ عنوان ملے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔